السلام علیکم۔ سال 2019 کے اختتام اور 2020 کا آغاز چائنا کے لیے بڑی مشکلات لے کر آئے ہیں، اور یہ مشکلات کسی نہ کسی صورت میں ابھی بھی کم نہیں ہوئی بلکہ مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں کہ پھر کورونا وائرس ہو، امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ، ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کا نیا قانون ہو یا معاشی چیلنجز، یہ سال 2020 جو ہے چائنا کے لیے کافی مشکل سال ہے۔ اور اب حالیہ مہینوں میں ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ امریکہ کے ساتھ ایک اور بڑی کشیدگی کے طور پہ دوبارہ سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پہلی مرتبہ ساؤتھ چائنا سی پہ چائنا کے دعوے کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ساؤتھ چائنا سی ہے کیا، اور اب امریکہ کی طرف سے اس کو کیوں غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلی جنگ اسی سمندر سے شروع ہوگی۔ ساؤتھ چائنا سی ایک اہم بحری گزرگاہ ہے اور ایک ایسا علاقہ ہے جس میں کئی چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، اور جزیرے قدرتی خزانوں سے مالا مال ہیں۔ ان ذخائر کی وجہ سے کئی ممالک ان جزیروں پہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے پچھلے کئی سالوں سے یہ ایک ایسا علاقہ بن چکا ہے جس میں کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ چند سالوں سے تو چائنا اپنے اس دعوے پہ زور دے رہا ہے کہ اس علاقے پہ اس کا سب سے بڑا کلیم ہے، صدیوں پرانا ہے، اور اپنے اس موقف کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس علاقے میں تیزی سے اپنی فوج کی ڈپلائمنٹ کو بڑھا رہا ہے۔ امریکہ کی بحر الکاہل کمانڈ جو ہے، اس کے سابق سربراہ ایڈمرل ہیری بی ہیرس نے ایک مرتبہ اسے ریت کی ایک عظیم دیوار کہا، جس کی وجہ سے سمندر میں چائنیز علاقے کے گرد ایک حفاظتی حصار اور ساز و سامان کی ترسیل کا نیٹ ورک بن رہا ہے۔ یہی کام زمین پر صدیوں پہلے دیوار چین نے کیا تھا۔ ساؤتھ چائنا سی پر چائنا اور امریکہ نے ایک دوسرے کے خلاف چھپتے ہوئے بیانات تو دے دیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دونوں اپنے اختلافات کے باوجود ایک حد سے آگے نہیں بڑھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مسائل ہونے کے باوجود امریکہ نے ان ممالک کا ساتھ نہیں دیا جن کی چائنا کے ساتھ سرحدی تنازعات ہیں۔ بدلے میں امریکہ نے چائنا سے صرف یہ مطالبہ کیا کہ امریکی بحری جہازوں کو علاقے میں آزاد نقل و حمل کی اجازت ہونی چاہیے۔ اپریل میں چائنیز کوسٹ گارڈ کے ایک جہاز نے ویتنام کے ماہی گیروں کی کشتی کو تباہ کر دیا، اور یہ واقعہ پیرسل آئلینڈز کے قریب ہوا ہے جس کی ملکیت پہ دونوں ممالک دعوے دار ہیں۔ اس کے بعد بورنیو کے ساحل پہ ملیشیا کے تیل کی تلاش کے ایک منصوبے میں سمندری سروے کرنے والی ایک چینی بحری جہاز نے چائنیز نیوی اینڈ کوسٹ گارڈ کی مدد سے رکاوٹ ڈالی، جس کے رد عمل میں امریکن نیوی کا ایک ایمفیبیس اسالٹ شپ اور اس کے ایک آسٹریلین جنگی جہاز قریبی علاقے میں تعینات کر دیے گئے۔ مزید کشیدگی بڑھی تو امریکہ کے دو اور جدید جنگی جہازوں کو پیرسل اینڈ سپارٹلے آئلینڈز جو ہیں ان کے جزائر کے پاس تعینات کر دیا گیا۔ حال ہی میں پیرسل آئلینڈز کے قریب سمندر میں چائنا نے اپنی جنگی مشقوں کے لیے ایک وسیع علاقے کو بند کر دیا۔ اس پر امریکہ بڑا غصے میں تھا، اور اس کے جواب بھی غصے سے بھرپور تھا، جس میں کہا گیا کہ چائنا کی طرف سے تنازع کو مزید نہ بڑھانے کے جو وعدے کیے گئے تھے، یہ ان وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس دوران امریکہ نے مشترکہ آپریشنز کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 بحری بیڑے اس علاقے میں بھیج دیے، اور اس کے علاوہ امریکن ایئر فورس نے ایک B-52 بامبر طیارہ بھی بھیج دیا۔ چائنا کے سرکاری میڈیا کا رد عمل توقع کے مطابق کافی سخت تھا۔ ساؤتھ چائنا سی میں امریکن نیوی کی بڑھتی ہوئی موجودگی سے دونوں طاقتوں کے درمیان کسی جھڑپ اور کشیدگی میں اضافے کا خطرہ بڑا بڑھ گیا ہے، اور چائنا اپنے بنیادی تحفظات سے متعلق دباؤ میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے صورتحال خاص طور پہ خطرناک دکھائی دیتی ہے۔ حال ہی میں انڈیا کے ساتھ سرحدی تنازع میں طاقت کا سخت استعمال اور ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ نے اکثر لوگوں کو سوچنے میں مجبور کیا کہ ان چیلنجز کے جواب میں چائنا کتنے ضبط کا مظاہرہ کرے گا۔ چائنا اس علاقے کو اپنی سمندری حدود کا ایک اہم حصہ سمجھتا ہے، جو نہ صرف ہائنن آئلینڈ میں قائم اس کے جوہری ہتھیاروں کے لیے اہم ہے بلکہ بیلٹ اینڈ روڈ نامی تجارتی منصوبے کے لیے بڑی اہم راہداری ہے۔ یہ سمندری علاقہ چائنا کے لیے گریٹر بے ایریا تجارتی منصوبے کے مستقبل کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور چائنا نے ہانگ کانگ کو بھی اس منصوبے میں انکلوڈ کر لیا۔ اب ساؤتھ چائنا سی کو بسانے کے لیے چائنیز منصوبے کا آغاز 2012 میں ہوا تھا، جبکہ سانشا سٹی کو ایک کاؤنٹی سے بڑھا کر سب ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ حکومت نے وہاں کے رہائشی ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی برادری کو جدید شہری سہولیات فراہم کی، ایک پرائمری اسکول، بینک اور ہسپتال قائم کیا، اور موبائل فون کی سہولیات فراہم کی۔ اب وہاں سیاحت کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے، اور سیاح مخصوص وقت میں وہاں وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کا دوسرا مرحلہ سیکنڈ سٹیج اس سال اپریل میں شروع کیا گیا، جہاں چائنا نے وہاں کاؤنٹی کی سطح پہ 2 مزید ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹس زیشا اور نانشا قائم کیے، جو سانشا سٹی کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سانشا ڈسٹرکٹ پیپلز گورنمنٹ بھی بنا دی گئی، جو سپارٹلے آئلینڈز پر چائنیز دعووں کے مطابق کام کر رہی ہے۔ اب چائنا کی جانب سے سپارٹلے آئلینڈز میں بھرائی کا کام شروع ہونے کے 6 سال بعد جو تعمیرات اور ترقی وہاں دیکھی گئی میری ٹائم میں، وہ دنیا میں انجینئرنگ اور فوجی تعمیرات کے انتہائی زبردست کارناموں میں سے ایک ہے۔
مٹی کی بھرائی سے تخلیق کیے جانے والے ان جزائر میں فوجی سہولیات کے علاوہ جن 3000 میٹر طویل رن ویز، ہینگرز، گولہ بارود کے بنکرز، میزائلز کے گودام اور ریڈار سائٹس شامل ہیں۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں صفائی سے بنائے گئے رہائشی بلاکس، ایڈمنسٹریٹو بلڈنگز، ان کی چھتوں پہ بلو ٹائلز لگی ہوئی ہیں، ہسپتال اور یہاں تک کہ سپورٹس کمپلیکس بھی نظر آتے ہیں۔ اور یہ جزیرے اب واضح طور پہ ہرے بھرے ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہاں موجود صوبی ریف جو ہے اس پر ایک فارم قائم ہو چکا ہے جس میں 6 ایکڑ پر پھل اور سبزیاں لگائی گئی ہیں، پودوں کے لیے شہد کی مکھیاں چائنا سے درآمد کی گئی ہیں۔ وہاں مختلف جانوروں کے فارمز اور مچھلیوں کا تالاب بھی موجود ہے۔ 2019 میں مسچف ریف پر چائنا کی اکیڈمی آف سائنسز نے سمندری علوم کا ایک تحقیقی سینٹر بھی قائم کیا، اور چائنا کے بڑے آبی ماہرین نے اعلان کیا کہ فائری کراس پہ زیر زمین پانی کی سطح میں تیزی سے بلند ہو رہی ہے اور آئندہ 15 سالوں میں یہ جزیرہ پانی میں خود کفیل ہو جائے گا، اور اس جزیرے کے رہائشی پہلے ہی 5G کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں تازہ پھل اور سبزیاں بھی میسر ہیں۔ چائنا سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصویروں میں صوبی اور مسچف ریف کی ساحلی جھیلوں پر بڑے پیمانے نے ماہی گیروں کی کشتیاں نظر آتی ہیں۔ جلدی ماہی گیروں کے خاندان مستقل طور پہ ان جزائر پہ شفٹ ہو جائیں گے، اور چائنا کی جانب سے ساؤتھ چائنا سی میں اپنا تسلط قائم کرنے کا سب سے بڑا علامتی ثبوت ایک پتھر سے ظاہر ہوتا ہے جسے چائنا سے لایا گیا۔ اپریل 2018 میں 200 ٹن انتہائی قدیم پتھر اسپریٹلے آئلینڈز میں قائم فوجی اڈوں پہ نصب کیے گئے۔ انہیں چائنا کے علاوہ تائشان کی کانوں سے نکال کر لایا گیا اور اسے ایک یادگار بنائی گئی مونیومنٹ جو چائنا کے صدر شی جن پنگ کے عزم کا اظہار تھی۔ ماؤنٹ شائشان نامی پہاڑ چائنا کے سب سے مقدس پہاڑوں میں سے ایک ہے، اور یہ چائنیز سیولائزیشن کے ہزاروں برس کے تسلسل کی علامت ہے۔ اور اس صورتحال سے ایک بات تو طے ہے کہ چائنا سمندری علاقے میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے دوسرے مرحلے میں پہنچ چکا ہے، یعنی اس کا انتہائی اہم دفاعی گزرگاہوں کو اس حد تک ڈیولپ کر کے چائنا کا حصہ بنا لیا جائے کہ جن کی واپسی ممکن نہ رہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کی حالیہ مشقوں کا مقصد صرف یہ عزم ظاہر کرنا تھا کہ وہ اپنی نیوی کے لیے آزاد سمندر اور بین الاقوامی پانی کا تحفظ کرے گا۔ امریکن بحریہ کی مشقوں کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان پہ کہ خطے پہ چائنیز دعوے مکمل طور پہ غیر قانونی ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کس حد تک جانے کو تیار ہے۔ ویسے تو امریکہ طاقت کا استعمال کر کے نئے ڈسٹرکٹ سانشا کو تیزی سے ملبے میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب تو جنگ ہوگا جو دونوں ممالک فی الحال نہیں چاہتے۔ لیکن مائک پومپیو تو کم از کم یہ ضرور چاہے گا نا کہ چائنا کو سفارتی سطح پہ تنہا کر کے اہم ممالک کا ایک اتحاد بنایا جائے، اور اب دونوں ورلڈ پاورز کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے گی۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس میں جیت کس کی ہوگی۔ اس سال چائنا کے لیے مزید مشکلات لے کر آئے گا، یا اب کی بار امریکہ کو چائنا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے؟ دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔